السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 52 اور 53 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ سابقہ آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے دوستی سے منع فرمایا، اور اس میں دو باتیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حکم ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں یہود و نصارہ کو ترجیح نہ دو، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر سماجی تعلقات، لین دین، کاروبار جو ہیں اس سے منع نہیں فرمایا، بس یہ ہے کہ انہیں اپنے خیر خواہ نہ سمجھو۔ فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں میں، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، روگ ہے، یعنی ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، یسارعون فیہم، وہ انہیں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جن کے ایمان کمزور ہے وہ لوگ انہی سے توقع لگائے بیٹھے ہیں، اسی باغ دوڑ میں ہیں کہ وہ ہم ان کی حمایت حاصل کر لیں، ان کے ساتھ ان کی نصرت حمایت کسی نہ کسی طریقے سے، تاکہ آنے والے وقت میں وہ ہمیں کام آئیں۔ تو سورہ محمد آیت نمبر 7 میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ صرف تم ان کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کرو۔ تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ یقولون نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم یعنی زمانے کی مشکلات میں ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا کی مصیبت میں، دائرہ کسی چکر میں پھنس جائے، یعنی ہم یہود و نصارہ سے اس لیے تعلقات بنائے رکھنا چاہتے ہیں کہ کل کلاں کوئی مصیبت، کوئی آفات آ جائے تو ہم ان سے مدد حاصل کر سکیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ بالفتح او امر من عندہ، جلد ہی فتح لے آئے اپنے پاس سے کوئی یا اور فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی خوشخبری، اچھی بات لے آئے یا کوئی حکم صادر فرما دے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے حالات کو تبدیل کرنے میں۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا، تو پھر جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، فی انفسہم نادمین، اس میں نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں ہے یعنی دوگلی سی پلی سے، اللہ فرماتے ہیں اس سے باز آ جاؤ، نہیں تو تمہیں پچھتانا پڑے گا، کہ تم ان پہ تکیہ نہ کرو، یعنی اللہ فرمائیں گے کہ تم ان پہ تکیہ نہ کرو، یہ ناقابل اعتبار لوگ ہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اپنے میں لڑائی جھگڑے کا شکار ہوں، پھر بھی وہ مسلمانوں کی دشمنی کو نہیں بھولتے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے پھر وہ یکجا ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں تو تم کسی ڈر خوف کی وجہ سے یا اندیشی کی وجہ سے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یا اس خیال سے کہ تم ان کے قریب ہو کر رہو گے یا قربت جتا کر کوئی فائدہ ان سے لینا چاہو گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اسی پر توکل کرو۔ اور دوسری طرف یہ بات
کہ آپ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مد نظر رکھنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش اور غیر قریش سے جنگ کی حالت میں معاہدے کیے تھے، مدینہ کے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی آپ نے بنو خزاعہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، فتح مکہ کا جو پیش خامہ ثابت ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے بھی مدد لی تھی کسی موقع پر۔ تو معلوم ہوا کہ جنگی حالات میں یا ضرورت کے تحت اگر کافروں سے کوئی مدد یا دوستی کے لینا دینا ہو تو اس کو دوستی کے مترادف نہیں کہا جاتا۔ یہ ایک وقتی ضرورت کے ساتھ کوئی معاہدہ یا کوئی بات ہو تو اس کو دوستی نہیں کہا جا سکتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کہیں گے اس وقت، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کر جہد ایمانہم کہا کرتے تھے انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی ایسا وقت آ جائے گا یہ جو منافقین ہیں ان کی دوگلی پالیسی کا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ قسمیں کھا کر تمہیں یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال اکارت ضائع ہو جائیں گے۔ فاصبحوا خاسرین، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے رہ جائیں گے۔ تو لب لباب ان آیات کا، پچھلی آیت اور یہ دو آیت، کہ کفار سے اگر کوئی وقتی لین دین، کاروبار، ضرورت، غلہ، تجارت اگر وہ ہم کر سکتے ہیں اسلامی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے، لیکن ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں نہیں بڑھا سکتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وہ ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے ہیں اور رہیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جب بھی انہیں کوئی موقع ملا انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ تو اس لیے ان کے ساتھ دوستی یہ ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب۔